رحیم عزیزان من یا علی مدد، انسان ایک عجیب مخلوق ہے کہ یہ بہت ہی کمزور بھی ہے اور بے حد طاقتور بھی ہے، کہ یہ عاجز بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بہت کچھ کر بھی سکتا ہے۔ یہ ایک فرد بھی ہے، یہ ایک قوم بھی ہے، یہ ایک ادارہ بھی ہے، یہ ایک خاندان بھی ہے، یہ ایک قوم بھی ہے، تو کیا نہیں ہے انسان؟ انسان کیا نہیں ہے؟ جیسے وہ اپنے آپ کی پرورش کرتا ہے اور جس طرح سے بھی وہ اپنے آپ کو ابھارتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بہت ترقی کر سکتا ہے، اور وہ چڑھ بھی سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے۔ یہ علم اور عمل پر ہے، یعنی اس کا انحصار علم اور عمل پر ہے، کہ انسان علم اور عمل سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی دے سکتا ہے، ناقابل یقین حد تک ترقی کر سکتا ہے۔ یہ فلسفہ بہت ضروری ہے، اس کے جاننے سے انسان میں ہمت آ سکتی ہے، اس کے جاننے سے انسان میں اگر مایوسی ہے تو وہ ختم ہو سکتی ہے۔ مایوسی ایک بیماری ہے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کا علاج نہ کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر انسان میں مایوسی ہے اور بڑھ رہی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہمارے لیے مشعل راہ امام کا فرمان ہے، اور فرمان ایک ایسا سرمایہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی قوم کے پاس ہے، اور وہ قوم ہم ہیں۔ ایسے علمی ماحول میں رہتے ہوئے اور ہر روز ایسی عالی شان حکمتیں سنتے ہی کیوں انسان کو کم ہمت ہونا چاہیے؟ کیوں اس کو عالی ہمت نہیں ہونا چاہیے؟ کس چیز کو دیکھتا ہے انسان؟ عمر کو دیکھتا ہے یا جنس کو دیکھتا ہے؟ اور وہ ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ روح پر نظر ہونی چاہیے، اور روح کے مقام کو جاننا چاہیے کہ کس مقام عالی سے روح آئی ہے، اور اس کی ترقی کا امکان کیا ہے۔ وہ قرآن میں فرمان میں دیکھنا چاہیے اور علم کی روشنی میں جاننا چاہیے۔ یہاں اس مکتب میں ہر قسم کی روحانی بیماری کے لیے علاج ہے، مایوسی کے لیے علاج ہے،
کم ہمتی کے لیے علاج ہے، پسماندگی کے لیے علاج ہے۔ تو علم اور حکمت کی روشنی میں اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے اور اپنے آپ میں پرواز کی ہمت پیدا کرنی ہے۔ مولائے روم ایک صوفی تھا، وہ کتنی اونچی باتیں کرتے ہیں، ہم سب کو اچھی لگتی ہیں اس کی باتیں۔ ای پسر دریاو سیمانی خفتمین با ملائک بارها پریدم، ای پسر در آسمانی هفتمین با ملائک بارها پریدم۔ اے لڑکے، میں ایک دفعہ نہیں، بارہا ساتویں آسمان میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا رہا ہوں، ساتویں آسمان میں فرشتوں کے ساتھ کئی بار پرواز کرتا رہا ہوں۔ چی تدبیر مسلمان کی من خود را نمیدانم، یہ دوسروں کو توجہ دلانے کے لیے کہتا ہے، کیا تدبیر ہے اے مسلمانوں کہ میں خود کو نہیں پہچانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اپنی بے مثالی کی بات کرتا ہے۔ نہ ترساؤ یہودم نہ گبرم نہ مسلمانم، نہ ترساؤ یہودم نہ گبرم نہ مسلمانم، مکانم لا مکان باشدی نشانم بی نشان باشدم، نہ تن باشد نہ جان باشدی کہ من خود جانی جانم، نہ تن باشد نہ جان باشد کہ من خود جانی جانم۔ کیا ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پر پابندی ہے؟ یا ہم بولے تو یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ہماری طرف سے کہتا ہے؟ طریقت آخر حقیقت کے نیچے ہوتی ہے، اور حقیقت طریقت سے بالاتر ہوتی ہے۔ امام کے روحانی فرزند ہیں، امام کے روحانی فرزند ہیں۔ کیا ناشکری ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم امام کے شہزادے ہیں اور شہزادیاں ہیں؟ کیا یہ ناشکری ہے یا شکر گزاری ہے؟ آپ بولے، آپ میں اگر کوئی بھی مایوسی ہے تو تنہائی میں 10 دفعہ بولیں کہ میں شاہنشاہ کا شہزادہ ہوں، یا بولے میں شاہنشاہ کی شہزادی ہوں، بولے 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ، تاکہ یہ دل میں نقش ہو جائے، اور پھر کوئی بھی مایوسی آتی ہے تو وہ آ کے اس تصور کو دیکھ کے وہ بھاگ جائے، پھر آپ میں ہمت آئے اور شکر گزاری کا جذبہ ابھرے۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا یہ خود ساختہ بات ہے؟ کیا یہ امام کا فرمان نہیں ہے کہ تم میرے محبوب روحانی فرزند ہو، مائی beloved spiritual children؟ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صحیح معنی کرنا اور مستقل معنی کرنا اور اس کو یاد کرنا، یہ امام بولتا ہے۔ جو امام فرماتا ہے وہ سچ ہے، وہ صداقت ہے، وہ حقیقت ہے، وہ ازلی حقیقت ہے، ازلی حقیقت۔ اب جانتے ہیں کہ ازلی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ ازلی اور ابدی حقیقت، یہ حقیقت وہاں ہے جو لامکان ہے،
ازل لامکان میں ہے، ازل کوئی ماضی بعید نہیں، ازل ایک حقیقت ہے، ازل ایک مشاہدہ ہے، ایک معرفت ہے۔ تو عزیزان من، یہ درس علی ہمتی کا ہے۔ کیا ہے؟ علی ہمتی کا ہے۔ آپ میں اگر احساس کمزوری ہے یا احساس کمتری ہے یا مایوسی ہے تو وہ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ آپ کس سے کمتر ہیں، کس سے کم ہے؟ اور آپ کو جب مونو ریئلٹی کا درس دیا جاتا ہے، اور سوچے کہ مونو ریئلٹی کیا ہے؟ ازلی اور ابدی طور پر خدا کے ساتھ ایک ہونے کا درس ہے، اور یہ برتری کا، عروج کا، ترقی کا، علی ہمتی کا درس ہے، علی ہمتی کا درس ہے۔ وہ دیکھیں یہاں کیسی باتیں ہوتی ہیں، کیسی حکمتوں کا انکشاف ہوتا ہے نا؟ تو پھر آپ علی ہمتی سے کام لیں اور آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کی تیاری کریں۔ اور آپ اگر علی ہمتی سے کام نہیں لیتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی ذات سے دشمنی ہے، یہ آپ کی اپنی ذات سے دشمنی ہے اور ناشکری ہے۔ اور پھر اسی تصور کے ساتھ آپ علم کو سمیٹیں اور حکمت کے جواہرات کو جمع کر لیں اپنے لیے، اور آپ شادمان ہو جائیں، بہت ہی خرسند ہو جائیں کہ آپ کو اسماعیلی مذہب میں پیدا کیا گیا۔ دیکھیں پیچھے کی طرف، دائیں بائیں دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو اس مرتبے سے محروم ہے کہ وہ امام کے فرزند نہیں ہو سکے، اور وہ اسماعیلی گھرانے میں پیدا نہیں ہو سکے، اور ایک پوری کائنات ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو مذہب کا پتہ نہیں، یا یہ کہ کسی فرسودہ مذہب کے پابند ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں، روح کو نہیں سمجھتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے ہیں، اور دنیا میں جو خدا کی طرف سے نمائندہ ہے اس کو نہیں جانتے ہیں۔ کیسے غلط نظریات میں مبتلا ہیں، کتنی گہری تاریکی میں ہیں اور گہرے کنویں میں ہیں، راہ راست سے بہت ہی دور گمراہ ہو چکے ہیں دنیا کے بہت سے لوگ۔ کبھی آپ نے خیال کیا؟ نہیں کیا نا۔ آپ یہ خیال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ نمایاں ہو جائے، اور یہ اس نعمت کی قدردانی کا تجزیہ ہے، اور اس نعمت کے ماحول کو جاننا ہے، ان لوگوں کو جاننا ہے جن کو راہ راست کی ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور جو امام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ تو میں نے سچ کہا کہ آپ کبھی کبھار اپنے خاص دوستوں کے ساتھ یا تنہائی میں کہیں کہ میں شہزادہ ہوں، میں شہزادہ ہوں، میں شہزادہ ہوں، امام کا روحانی فرزند ہوں، اور کہیں کہ میں شہزادی ہوں، شہنشاہ کی شہزادی ہوں، شہزادی ہوں، شہزادی ہوں، 10 دفعہ 20 دفعہ کہیں، تاکہ یہ لیسن ناقابل فراموش ہو جائے، اور پھر اسی کے مطابق کام کرنا، عمل کرنا۔ کیا اس میں کچھ غلطی کا امکان ہے جو میں نے کہا؟ کیسے؟ کون سی بات غلط ہے؟ اور امام خود فرماتے ہیں، اور صرف نہیں فرماتے ہیں کہ تم میرے روحانی فرزند ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ my beloved spiritual children. تو beloved
کا فلسفہ کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیا امام زبان کی نوک سے کہتے ہیں؟ کیا امام کی بات ازلی حقیقت نہیں ہے؟ اور اگر ازلی حقیقت ہے تو پھر آپ کا یہ رشتہ ازلی ہے امام کے ساتھ، اور اس سے بڑھ کر بھی امام نے آپ کو تعلیمات دی ہے مختلف زمانوں میں۔ امام محمد باقر نے کیا کہا، مولا علی نے کیا فرمایا، اور امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے مونوریلٹی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ مونوریلٹی کیا ہے؟ دیکھیں، سوچیں کہ آپ کی حقیقت امام کی حقیقت کے ساتھ ایک ہے، کوئی فرق نہیں۔ پھر آپ عرش پر بھی ہیں، اس حقیقت میں کرسی پر بھی ہے، آپ قلم میں بھی ہے، لوح میں بھی ہے، کن فیکون میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، وہ زمانہ آدم میں بھی ہے، سجدہ کرنے والے فرشتوں کے زمرے میں بھی ہے، اور انہوں نے جس کو سجدہ کیا اس میں بھی ہے، آپ ساجد بھی ہے، مسجود بھی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ ساجد بھی ہے، مسجود بھی ہے، آپ نور بھی ہے، روح القدس کے ساتھ بھی ہے، کشتی نو میں بھی ہے، دیکھو اب بھی ہے کشتی نو، اس میں آپ کی روحانی حیثیت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحدت میں کب نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں کب نہیں ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میری قوم، خدا نے تم کو ملوک بنایا ہے، کیا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے خاص ہے؟ آپ ملوک کے سلاطین کیوں نہیں ہیں جب بنی اسرائیل کہ مومنین ملوک اور سلاطین ہو سکتے ہیں؟ تو آپ بھی علی زمان کے روحانی فرزندوں کے حیثیت سے ملوک و سلاطین ہیں، روحانیت میں اور حضیر قدس میں اور کل کی دائمی بہشت میں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی آپ تھے، کیونکہ روح کے بارے میں ایک ارشاد ہی، الارواح جنود مجندہ، روحیں اب سے نہیں، روحیں ہمیشہ سے ہی جمع شدہ لشکر کی حیثیت سے، روحیں ہمیشہ سے ہی۔ آپ نے بھی انبیاء و اولیاء کے ساتھ روحانی جنگ میں شرکت کی ہے۔ یہ دیکھو صوفیوں نے، بزرگوں نے جو کچھ اپنی ذات کے بارے میں کہا، وہ آپ کے بارے میں بھی ہے، اور ان حضرت کے زمانے میں بھی آپ تھے ذرات کی شکل میں، لیکن یہ ذرات حقیر نہیں تھے، یہ تو لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ جنگ میں وہ چیز بہت سخت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے،
اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روحانی سلطنت میں بھی تھے، محمدی عربی کی نبوت کے زمانے میں بھی تھے، علی مرتضیٰ کے لشکر میں بھی آپ تھے، ہر امام کے ساتھ تھی، کل کو معلوم ہو جائے گا جب چشمی بصیرت کھل جاتی ہے تو حقیقتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، چشمی بصیرت کے کھلنے کی دیر ہے، ورنہ آپ کو پتہ چلتا کہ جو باتیں میں نے کی وہ سچ ہے یا نہیں۔ اے عزیزان من، اس سبق کو فراموش نہیں کرنا، عالی ہمتی کے سبق، اول العزمی کے سبق، بلند ہمتی کے سبق کو اگر آپ عبادت نہ کریں گے تو وسوسہ آئے گا اور ان چیزوں سے مایوسی ہو جائے گی اور ایسے اسباق بھول جائیں گے، ایسے اسباق بھول جائیں گے۔ عزیزان من، آج کچھ دوسرا پروگرام ہے، اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں، پھر کبھی مجھے موقع دینا اور کہنا استاد تھے وہی درسی عالی ہمتی شروع کروں، تو میں انشاءاللہ درسی عالی ہمتی بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔